اس امت کے اوپر گمراہی کے دروازے کیسے کھل گئے اور یہ امت بیچاری کیسے دین سے دور ہو گئی اور اپنے نبی کی اطاعت سے کیسے دور ہو گئی، اپنے خدا اپنے محبوب رب العالمین اپنے مالک کے ذکر سے کیسے یہ غفلت میں پڑ گئی امت۔ صحابہ سے خطاب تھا، صحابہ ادب کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کو دیکھ کر اپنی گردنوں کو جھکانے لگے، تو پیچھے سے ایک بوڑھا صحابی اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ اے عمر خبردار سن لیں، اگر تم نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیا تو تمہارا فیصلہ ہم اس تلوار سے کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے شخصیت اور دوسری ہے شریعت۔ صحابہ کے کردار نے ثابت کر دیا کہ وہ شخصیت ہی نہیں جو شریعت کے اصولوں پر نہ چلے۔ صحابہ کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ شخصیت بعد میں ہوتی ہے، کسی کو شخصیت جو چیز ہوتی ہے وہ تب بنتی ہے جب شریعت کی غلام ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ شریعت کا غلام نہیں ہے تو وہ شخصیت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے، یہ حال تھا اس امت کا۔ کسی بادشاہ نے دعوت کیا، دعوت میں مدعو کیا، آپ تشریف لائیں، اسی دعوت میں آپ تشریف لائیں۔ ایک آدمی نے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ یہ کدو شریف جو ہے سنا ہے میرے محبوب کو پسند تھا مگر مجھے پسند نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اٹھ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کو کہا کہ اس بندے کو لٹکانا چاہیے، مارنا چاہیے، کیوں کہ اس نے ہمارے محبوب نبی کی پسند کے آگے اپنی پسند کو ظاہر کر دیا، یہ کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اس کو سزا دینی چاہیے، قتل کرنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، آخر بات اس حد تک پہنچی کہ اس کو 80 کوڑے لگائے گئے اس جرمانے میں کہ اپنے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند کے آگے اس نے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ مجھے پسند نہیں، اس کہنے سے وہ مرتد ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتی تھی امت، وہ کسی شخصیت کو نہیں دیکھتی تھی، وہ شریعت کو دیکھتی تھی۔ جو بندہ شریعت کے اوپر چلتا تھا اس کی تعظیم اور تکریم کرتی تھی یہ امت، جو بندہ شریعت سے ہٹ جاتا تھا تو وہ امت اس سے دور ہو جاتی تھی۔ جب تک یہ ماحول تھا اس جہان میں تب تک امت کے اوپر گمراہی کے دروازے نہیں کھلے تھے۔ جب یہ ماحول ہو گیا، ہم نے شریعت سے ہٹ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اس کے باپ اور داداؤں کی وجہ سے جس نے شریعت کو چھوڑ رکھا ہے، طریقت کو چھوڑ رکھا ہے، فیض کو چھوڑ رکھا ہے، شریعت کے اصولوں کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے اس کی تعظیم اور تکریم کرنا شروع کی۔ تعظیم اور تکریم تو کسی اللہ کے ولی کی بیٹے کی ہونی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، مگر اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے تعظیم اور تکریم کے ساتھ اس کی اطاعت اور غلامی کو قبول کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی گمراہ تھا، وہ بھی بے فیض تھا، ہم بھی بے فیض ہو گئے۔ وہ بھی غیر شرعی بندہ تھا، ہم بھی غیر شرعی بندے ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ بس یہ ہماری معزز شخصیت ہے۔ میرے بھائیوں، میں تعظیم اور تکریم سے نہیں روکتا، اللہ والوں کی بیٹوں کی، سید زادوں کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے، مگر یہ بات ہوتی ہے اطاعت کی۔ گمراہی کے دروازے اطاعت سے کھلتے ہیں۔ اگر تم کسی کو معزز مرشد شخصیت مانتے ہیں، اس میں طریقت بھی نہیں، شریعت بھی نہیں، اور پھر بھی آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی غلامی میں آتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے اوپر یہ سزا کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ طریقت اور شریعت کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی نسل پیدا ہوتی ہے، وہ بھی شریعت سے ہٹ جاتی ہے، طریقت سے ہٹ جاتی ہے، اور گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، آج کی اس محفل میں پیغام یہ ہے، میں اپنے ساتھیوں کو بولتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ میں کسی بھی تعظیم کے لائق نہیں ہوں۔ اگر اسی دستار، اسی آقا کی سنت سے ہٹ جاؤں تو میں تعظیم کے بھی مستحق نہیں۔ اگر جو کچھ بھی ہے یہ شریعت کی وجہ سے ہے، میں تھوڑا بھی شریعت سے ہٹ جاؤں تو میری اطاعت نہ کرنا، میری تعظیم نہ کرنا، مجھے یاد دلانا کہ تیری اطاعت، تیری تعظیم شریعت کی وجہ سے تھی، آپ شریعت کے اوپر چلیں۔ یہ آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ اگر میرے بھائیوں ایسا ماحول جب تک نہیں بنے گا تو یہ امت قبیلوں کی صورت میں ہلاک اور برباد ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، ان کے باپ دادا اللہ کے ولی تھے، دیکھتے نہیں کہ یہ شریعت سے کتنا ہٹ گیا ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے بھائیوں جب تک ہم ایسا ماحول نہیں بنائیں گے گمراہ ہو کے چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس پروردگار نے مجھے سنی بنا کے سیفی بنایا ہے۔ سیفیوں کے یہ اصول ہے، ہمارے یہاں وہ شخصیت قابل اطاعت اور قابل احترام اور قابل تعظیم اور تکریم ہوتی ہے جو حضور کی شریعت پر چلنے والی ہوتی ہے۔ جب تک آقا کی شریعت پر نہیں چلیں گے تب تک ہمارے یہاں وہ بندہ قابل اطاعت نہیں ہوتا، قابل اطاعت نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں بات صرف اطاعت کی ہے کہ میرے رب نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو طریقت کو چھوڑے، جس کے قلوب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔